کیا آپ یا آپ کے جاننے والے گیس یا وضو کے مسائل کی وجہ سے نماز پڑھتے وقت پریشان رہتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسی حالت میں نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی نمازیں ضائع کر بیٹھتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے فقہی مسئلے پر بات کریں گے جو ہزاروں لوگوں کی زندگیوں سے جڑا ہے، مگر افسوس کہ بہت کم لوگ اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز ضائع نہ ہو اور اللہ کے حضور آپ کی عبادت قبول ہو تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ گیس کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے، کن حالات میں نماز درست ہوتی ہے اور کن میں نہیں۔ اگر آپ یہ اہم باتیں جان لیں گے تو نہ صرف آپ کی عبادات کو بچا سکیں گے بلکہ دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں مکمل رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے اور ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، مگر نماز کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط اور آداب بھی ہیں جن کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ نماز کے دوران انسان کا وضو صحیح ہو اور وہ حالت طہارت میں ہو۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر لوگوں کو درپیش ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اس کی شرعی حیثیت جانتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو گیس کا مرض ہو اور وہ نماز کے دوران بار بار وضو توڑنے کی حالت میں ہو تو کیا ایسی حالت میں اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں، اور ایسے لوگ نماز کیسے پڑھیں تاکہ ان کی عبادت صحیح ہو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ گیس یا ریاح کا خارج ہونا وضو توڑ دیتا ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث سے واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو شک ہو کہ اس کا وضو باقی ہے یا نہیں تو جب تک اسے آواز نہ سنائی دے یا بدبو محسوس نہ ہو اس وقت تک وہ وضو نہ توڑے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہونے سے بھی وضو جاتا ہے، لیکن صرف شک کی بنیاد پر وضو توڑنا ضروری نہیں۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں بار بار گیس آتی ہے یا جو دائمی مریض ہوتے ہیں اور وضو کی حالت میں کچھ دیر ٹھہرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ خاص طور پر بوڑھوں، بیماروں یا کچھ مخصوص معدے کی بیماریوں والے افراد کو ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے آسانی رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی اس حد تک بیمار ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز کا وقت مکمل ہونے تک اس کا وضو قائم نہیں رہتا تو وہ معذور کے حکم میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت کے آغاز میں وضو کرے گا اور پورے وقت میں چاہے اسے کئی بار گیس آئے اس کا وہی وضو نماز کے لیے کافی ہوگا۔ جیسے ہی وقت ختم ہوگا نیا وضو کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ اس رعایت کا فائدہ اٹھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ پورا نماز کا وقت اس طرح گزرے کہ اس میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جس میں انسان مکمل طور پر پاکی کی حالت میں رہے۔ اگر پورے وقت میں ایک لمحہ بھی ایسا آ جائے جس میں اسے گیس نہ آئے تو وہ معذور کے حکم سے نکل جاتا ہے اور عام آدمی کی طرح ہر بار وضو ٹوٹنے پر نیا وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو لا علمی میں نماز پڑھتے رہتے ہیں حالانکہ ان کا وضو بار بار ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو شرم کی وجہ سے یا بے علمی کی بنا پر علم نہیں ہوتا کہ ایسی حالت میں ان کی نماز درست ہے یا نہیں۔ اگر وضو بار بار ٹوٹ رہا ہے اور آپ عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو فوراً کسی عالم دین سے رجوع کریں اور معذور کی حیثیت سے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ جہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کو وضو کی حالت میں صرف ایک یا دو بار گیس آتی ہے اور وہ پھر کافی دیر تک پاکی کی حالت میں رہ سکتا ہے تو وہ معذور نہیں ہے۔ اسے ہر بار وضو توڑنے پر نیا وضو کرنا ہوگا۔ صرف وہی شخص معذور کے حکم میں آتا ہے جسے مستقل طور پر وضو کی حالت برقرار رکھنا ممکن نہ ہو۔ کچھ لوگ اس بارے میں
بے احتیاطی کرتے ہیں، وہ وضو توڑنے کے باوجود نماز جاری رکھتے ہیں یا بار بار گیس آنے کو معمولی سمجھ کر نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ عبادت ہے، اللہ کا سامنا ہے، اس میں معمولی سی کوتاہی بھی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر نماز صحیح نہ ہوئی تو ساری محنت رائے گاں جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معذور شخص نماز کے لیے کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو وہ وضو کرے اور ہر فرض نماز کے لیے یہی عمل کرے۔ اگر اس دوران بار بار ہوا خارج ہو رہی ہے تو بھی اس کا وہی وضو کافی ہے، بشرطے کہ اس نے وقت شروع ہونے کے بعد بھی وضو کیا ہو۔ نفل نمازیں، تلاوت قرآن یا دیگر عبادات بھی اس وضو سے کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اگلی نماز کا وقت شروع ہوگا نیا وضو کرنا لازم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص دن میں 5 وقت وضو کر کے اسی طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہوگی، چاہے اسے بار بار گیس آئے۔ البتہ اگر اس نے وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کیا اور پھر نماز پڑھی تو وہ نماز درست نہ ہوگی، کیونکہ اس نے معذور کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ وقت کے آغاز میں وضو کرنا شرط ہے۔ کچھ لوگ اس بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ مسجد میں ہوتے ہیں اور وہاں وضو کی سہولت نہیں یا لوگ کیا کہیں گے تو کیا وہ گیس آنے کے بعد بھی نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ معذور کے حکم میں نہیں آتے تو ان کی نماز باطل ہوگی، انہیں فوری طور پر وضو کرنا ہوگا۔ دین میں شرم اور جھجک کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ کے حکم کو سب سے اوپر رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ واقعی معذور ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ ایک وضو سے مکمل وقت عبادت کریں، چاہے درمیان میں ہوا خارج ہو۔ لیکن اگر آپ معذور نہیں تو ہر بار نیا وضو کرنا لازم ہوگا۔ بعض لوگ بیماری کو چھپاتے ہیں یا اس بارے میں مذاق کرتے ہیں۔ گیس کا مسئلہ مذاق کا نہیں بلکہ صریح مسئلہ ہے۔ اس میں کوتاہی کرنے سے نہ صرف نماز ضائع ہوتی ہے بلکہ گناہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم خود بھی اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں آگاہی دیں۔ اب ہم اس مسئلے کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں جو عورتوں سے متعلق بھی ہے۔ اگر عورت کو بھی بار بار گیس آتی ہے اور وہ نماز کے وقت پاک نہیں رہ سکتی تو وہ بھی معذور کے حکم میں آتی ہے، اور اس پر بھی وہی طریقہ لاگو ہوگا کہ ہر نماز کے وقت کے آغاز میں وضو کرے اور پھر مکمل وقت عبادت کر سکتی ہے۔ یہ رعایت صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وضو بار بار ٹوٹتا ہے تو نماز چھوڑ دینا بہتر ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ نماز کسی وقت بھی معاف نہیں، چاہے کوئی کتنا ہی بیمار ہو۔ اگر کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نماز ترک نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اگر وضو برقرار نہیں رہتا تو معذور کے حکم کے مطابق نماز پڑھنی ہوگی، چھوڑنی نہیں۔ ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں تو وہ کیا کرے؟ جیسا کہ حدیث میں آیا کہ جب تک آواز نہ سنے یا بدبو محسوس نہ ہو اس وقت تک وضو نہ توڑے۔ محض شک کی بنیاد پر وضو توڑ دینا شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے، اس لیے یقین کی بنیاد پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر بار بار شک ہو تو استنجا کے بعد پانی کے چند قطرے کپڑوں پر ڈال دیں تاکہ وسوسے سے نجات ملے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کسی نے لا علمی میں بغیر وضو نمازیں پڑھ لیں تو کیا حکم ہے؟ اگر واقعی لا علمی کی حالت میں ایسا کیا تو توبہ کے بعد ان نمازوں کو قضا کرنا ضروری ہے۔ علم حاصل ہونے کے بعد مزید ایسی کوتاہی معاف نہیں۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ عبادت صحیح ہو اور قبول ہو سکے۔ لہٰذا آپ اگر گیس کے مریض ہیں اور بار بار وضو ٹوٹنے کی شکایت ہے تو فوراً کسی اہل علم سے رابطہ کریں، معذور کے حکم کے مطابق نماز کا طریقہ سیکھیں اور اپنی عبادات کو درست کریں۔ نماز ایک قیمتی سرمایہ ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ نماز صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ روحانی رابطہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جب ہم اس رابطے کو طہارت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور شریعت کے مطابق ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔
لیکن اگر ہم لاپرواہی، لاعلمی یا سستی کی وجہ سے نماز کو ضائع کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے آخرت میں پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمیں نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اہم مسئلے کو سمجھ سکیں اور اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔